ابلیس جو ازل ہی سے آپ کا دشمن ہے، میرا دشمن ہے، ہر انسان کا دشمن ہے، وہ اس طرح کی فلمیں، اس طرح کی موویز اور اس طرح کے پیغامات ہمارے ذہنوں میں داخل کرنا چاہتا ہے جس سے ہم خدا کو چھوڑ کر بدی سے متاثر ہو جائیں۔ مسیح یسوع کے عظیم و جلیل نام میں آپ کی سلامتی ہو۔ میرا نام پادری پروفیسر ٹونی ولیم ہے۔ ابراہیمی مذاہب کے مطابق خدا ہمارا خالق ہے۔ جب کتاب مقدس کا آغاز ہوتا ہے تو کتاب مقدس کا آغاز کچھ یوں ہوتا ہے: خدا نے ابتدا میں زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ یعنی کہ پیدائش کے آغاز ہی میں خدا کا تعارف جو انسانیت کے سامنے پیش کیا گیا وہ یہ ہے کہ وہ خالق ہیں، اور خدا کے بارے میں یہ بات ہے جس کو تمام ابراہیمی مذاہب، خواہ وہ اہل اسلام ہوں، مسیحی ہوں، یا اہل یہود یا یہودی ہوں، یہ سب مانتے ہیں کہ ہمارا خالق ایک ہی ہے اور وہ ہمارا خدا ہے۔ اب یہاں اس حقیقت کو ذرا سمجھیں کہ خدا کے بارے میں ایک انگریزی لفظ استعمال کیا جاتا ہے، گاڈ۔ جو لفظ گاڈ ہے وہ گڈ سے نکلا ہے، تو گڈ سے نکلنے کی وجہ سے اکثر انگریزی میں آپ نے اصطلاح سنی ہوگی گڈ گاڈ، یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ خدا بھلا ہے اور وہ بھلائی ہی پیدا کرتا ہے۔ اس لیے خدا کے لیے کبھی بھی ہم کوئی ایسی اصطلاح استعمال نہیں کرتے جس سے ہم اس کی بھلائی کے بارے میں کوئی غلط بات کہیں۔ آج صبح مجھے کسی نے ایک ویڈیو بھیجی اور اس نے کہا کہ آپ ذرا اس کو دیکھیں، تو اس کے بیچ میں ایک ہندوستانی گانا تھا جس کے پر بات کرنے کے لیے انہوں نے مجھے کہا۔ میں نے جب اس گانے کو دیکھا تو وہ بڑا ڈراؤنا اور خوفزدہ کر دینے والا گانا تھا، اور جب میں اسے سن رہا تھا تو مجھے محسوس ہوا جیسے کہ وہ گانا لوگوں کے دلوں میں ایک ڈر بٹھانے والا گانا ہے۔ ایک فلم تھی او مائی گاڈ، جس کو لے کے لوگوں نے بہت ساری باتیں کی، کیونکہ وہ کئی ایسے سوال اٹھاتی تھی جو کہ مذہبی لوگوں کے خلاف تھے۔ تو جب میں نے اس گانے کو سنا تو پتہ چلا یہ اسی فلم کا دوسرا حصہ ہے۔ تو جو اداکار ہیں اکشے کمار، وہ اس میں جو ان کے گاڈ ہیں شیوا، اس کو ظاہر کر رہے ہیں۔ اس لیے جو وہ گانا تھا اس میں جو ان کا ڈانس تھا وہ دکھایا گیا، اور وہ جو ڈانس تھا اسے ڈانس نہیں کہتے بلکہ اس ڈانس کو دراصل وہ کہتے ہیں تانڈو۔ جب شیو وہ ڈانس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بہت غصے میں ہے، اور جب وہ اس غصے میں آ جاتا ہے تو وہ کسی کو بھی تباہ کر دیتا ہے۔ میں نے جب گوگل کے اوپر سرچ کیا تو یہاں جو پہلی ویب سائٹ میرے سامنے کھلی وہ میٹروپولیٹن میوزیم آف آرٹ کی تھی، اور اس میں سامنے جو جملہ لکھا ہوا آیا وہ یہ تھا: شیوا از نون ایز اے کریٹر، پروٹیکٹر اینڈ ڈسٹرائر۔ یہاں ایک حقیقت کو یاد رکھ، پہلے تو مجھے آج تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ ہندو مذہب کا تصور خدا ہے وہ کیا ہے، کیونکہ یہاں ہر ایک خدا ہے اور یہاں ہزاروں لاکھوں دیوی دیوتا ہیں، تو مجھے تو سسٹم آج تک سمجھ ہی نہیں آیا۔ لیکن جب میں نے شیوا کے بارے میں یہ پڑھا تو اس میں دو چیزیں ہیں جس سے ہم متفق ہیں۔ تمام الہامی مذاہب، خواہ وہ یہودی ہوں، مسیحی ہوں یا اہل اسلام ہوں، ہم سب ایک خدا کو اپنا خالق مانتے ہیں۔ اور دوسری چیز کہ ہم اس خدا کو اپنا سنبھالنے والا مانتے ہیں، اپنا محافظ مانتے ہیں۔ اس لیے ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں، سفر کرتے ہیں، تو ہم ہمیشہ دعائیں پڑھتے ہیں اور خدا سے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں محفوظ رکھیں۔ ہم اپنے اپنے طریقے سے اپنے خدا سے اپنی حفاظت کو مانگتے ہیں، کیونکہ ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ ہمارا خدا بنانے والا ہے، ہمیں سنبھالنے والا ہے، ہماری دیکھ بھال کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو تصور ہے شیوا کے بارے میں، یہ تو میں آج سن کے ہی حیران رہ گیا کہ شیوا کو وہ ڈسٹرائر مانتے ہیں۔ تو میں نے جب اس کو دیکھا تو میں تھوڑا سا اس سے چونک گیا کہ یہ کیسا خدا ہے، کیونکہ ہم خدا کے بارے میں یہ کہتے ہی نہیں ہے کہ خدا تباہ بھی کر سکتا ہے۔ خدا سزائیں دیتا ہے، خدا لوگوں کو ان کے گناہ کی سزا دیتا ہے، خدا سب کچھ کرتا ہے، لیکن ہم خدا کو تباہ کرنے والا یا ڈسٹرائر نہیں کہہ سکتے۔ جب میں ان ساری باتوں پہ غور کر رہا تھا تو مجھے پتا چلا کہ ابھی حال ہی میں ایک مووی آئی ہے ہالی ووڈ کی، اوپن ہائمر کے نام سے، اور اس میں بھی شیوا کے اسی جملے کو لے کر ایک اداکار نے استعمال کیا، اور اس نے یہ جملہ کہا جو کہ شیوا نے کہا تھا: ناؤ آئی بیکیم ڈیتھ اینڈ ڈسٹرائر۔ تو یہی جملہ اس فلم میں ایک اداکار نے کہا، اور
وہ اداکار وہ تھا جس نے ایٹم بم بنایا، اور وہی ایٹم بم جو تھا وہ جاپان میں ہیروشیما اور ناگاساکی کے مقام پہ پھینکا گیا، اسی کی وجہ سے دنیا میں اتنی تباہی ہوئی۔ اور جب اس نے وہ تیار کر لیا تو اس کے بعد اس نے اسی جملے کو کہا جو شیوا کا جملہ ہے کہ ناؤ آئی بیکیم ڈیتھ اینڈ ڈسٹروائر۔ یہاں دو باتیں ہیں جو علم الہیات کی میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ بن گیا کا لفظ خدا کے لیے استعمال نہیں ہو سکتا۔ خدا ازل سے جیسا تھا ویسا ہے اور ویسا رہے گا، اس لیے جو یہ لفظ ہے کہ اب میں بن گیا ہوں، یہ خدا استعمال نہیں کر سکتا۔ اس لیے اگر کبھی شیوا نے یہ لفظ استعمال کیا تو وہ خدا ہو نہیں سکتا، پہلی چیز۔ دوسری چیز کہ ڈسٹرائر کے لفظ کو اگر اوپن ہائمر میں کسی نے استعمال کر لیا تو آپ دیکھیں کہ جو اس طرح کے خدا سے متاثر ہوگا وہ اس دنیا کو دے کے کیا جائے گا۔ مسیحی اس دنیا کو تعلیم دیتے ہیں، مسیحی اس دنیا میں لوگوں کے علاج معالجے کا خیال رکھتے ہیں، مسیحی اس دنیا کے لوگوں کو تہذیب سکھاتے ہیں، مسیحی ان تمام خدمات کو پچھلی کئی صدیوں سے ہندوستان، پاکستان، افریقہ اور پوری دنیا میں سر انجام دے رہے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ جب لوگ اپنے کوڑیوں کو اٹھا کر سڑکوں پہ پھینک دیتے تھے، ان کو اپنے گھروں سے نکال دیتے تھے، آبادیوں سے دور کر دیتے تھے، اس وقت راولپنڈی لیپرسی ہاسپٹل قائم کیا گیا جس نے پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کے ان تمام کوڑیوں کا علاج کیا، اور اس حقیقت سے کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ ان کی اتنی بڑی خدمت ہے جو یہ پچھلی کئی دہائیوں سے سر انجام دے رہے ہیں۔ تو مسیحیوں نے تعلیم دی۔ آج بھی بہت سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں جو دنیا میں فرق جگہوں پر کام کر رہے ہیں، جن میں سے زیادہ تر ایسے ہیں جو مسیحی اداروں سے تعلیم یافتہ ہوئے، مسیحی اداروں میں پڑھے اور وہیں سے تربیت پا کے آج وہ دنیا میں بڑے بڑے کام کر رہے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے تو ان میں سے زیادہ ایسے نکلیں گے جنہوں نے مسیحی اداروں میں جا کر تعلیم حاصل کی ہے۔ جو بات میرے لیے بڑی حیران کن تھی کہ یہ جس خدا کو پروموٹ کر رہے ہیں وہ بقول ان کے بنانے والا بھی ہے، سنبھالنے والا بھی ہے، لیکن تباہ کرنے والا بھی ہے۔ یہ کیسا خالق ہے جو اپنی مخلوق کو خود ہی تباہ کرتا ہے؟ دیکھیں، سزا دینا اور بات ہے، تنبیہ کرنا اور بات ہے، لیکن سرے سے مٹا دینا، چیزوں کو خاک میں ملا دینا اور بات ہے۔ ہمارا خدا لوگوں کو موقع دیتا ہے کہ وہ سدھر جائیں، بہتر ہو جائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، بدیوں کو چھوڑ دیں اور کسی طرح سے خدا کو جانیں اور اس کی طرف لوٹ آئیں۔ اس لیے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ کیسے خدا کو لے کے بیٹھے ہوئے ہیں جو بنانے والا بھی ہے، سنبھالنے والا بھی ہے اور تباہ کرنے والا بھی ہے۔ اور دیکھیں کتنا بڑا چیلنج ہے کہ وہ اپنے ایسے ہولناک خدا کی پوجا کر رہے ہیں اور اس کی تشہیر کر رہے ہیں، اور آپ کے بچے، میرے بچے، آپ کے گھرانے، میرے گھرانے میں یہ گانا جو ہے بڑا ڈراؤنا ہر ہر مہادیو چل رہا ہے اور لوگ اسے انجوائے کر رہے ہیں۔ خدا را اپنے بچوں کو سمجھائیں، اپنے خاندانوں کو اس سیلاب سے بچائیں جو الہامی مذاہب کے خلاف ہندوؤں کی ایک بہت بڑی سازش ہے، کہ وہ کسی طریقے سے چاہتے ہیں کہ جو یہودی ہیں، جو مسیحی ہیں اور جو اہل اسلام ہیں وہ کسی طریقے سے ان خداؤں کو مان لیں جو خدا کی بنیادی تعریف کے ہی الٹ ہیں، کہ خدا خالق ہے، اور جو خالق ہوتا ہے اسے اپنی تخلیق سے پیار ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، عشق ہوتا ہے، وہ اپنی تخلیق کو مٹی میں نہیں ملاتا۔ اس لیے میں واضح طور پر کہنا چاہتا ہوں، یہ جو لارڈ شیوا ہے جس کو لے کر یہ او مائی گاڈ پارٹ 2 بنا رہے ہیں، یہ دراصل تباہی کا خدا ہے۔ اس لیے اگر اوپن ہائمر میں کسی نے یہ کہا کہ میں شیوا کی طرح موت اور تباہ کرنے والا بن گیا ہوں، تو اس نے اس سے انسپریشن لے کے بنایا کیا؟ ایٹم بم۔ تو اس طرح کے خداؤں سے جب لوگ متاثر ہوں گے تو وہ تباہی کا سامان بنائیں گے، وہ کبھی بھی لوگوں کی زندگی بہتری اور لوگوں کو بہتر زندگی دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اس لیے خدا را دیکھیں کہ آپ کا ذہن، آپ کا گھرانہ، آپ کا خاندان اور آپ کے بچوں کے معصوم ذہن جو علم الہیات کو اتنے گہرے طور پر نہیں جانتے، جو دینیات اور مذہبی کتابوں سے اتنے واقف نہیں ہیں،
وہ مذاق ہی مذاق میں یا صرف میوزک کی دھن میں کتنے ہولناک دیوتاؤں کے بارے میں گانے سن رہے ہیں، ان کی کہانیاں سن رہے ہیں اور ان کے بارے میں سیکھ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو، اپنے گھرانوں کو اور اپنے آپ کو اس طرح کے خداؤں کی تعلیمات سے بچانا آپ کا اور میرا بنیادی فرض ہے۔ شکریہ۔